جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے لاسٹ ٹائم امپیکٹ کے اوپر بات کی تھی کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ پہ ہاؤ ایبسٹریکٹنگ امپیکٹس آن آور انڈرسٹینڈنگ. ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو لک ایٹ slightly related topic. In fact, last time ہم نے بات کی تھی limitations or pitfalls of abstracting. اور today we are going to see کہ یہ جو limitations اور pitfalls ہیں یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ پر کس کس طرح سے کس کس ایسپیکٹ سے فرق ڈالتی ہیں. میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. اس کے بعد جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ انشاءاللہ اس پہ ہوگا کہ ہم اس کے بارے میں کر کیا سکتے ہیں. واٹ ڈو وی نیڈ ٹو ڈو ٹو اوور کم دس ایسپیکٹ. ٹوڈے وی ول بی ٹیکنگ اپ دی امپیکٹ آف دیز pitfalls. This is going to be our topic today inshallah. And اچھا جی, سب سے پہلی چیز جو یہ اثر ڈالتی ہے ہماری انڈرسٹینڈنگ پر وہ یہ ہے کہ ہماری جو ماڈلز ہوتی ہیں زندگی میں وہ اس میں اوور سمپلیفیکیشن آ جاتی ہے. ایبسٹریکشن انوالو سمپلیفائنگ کمپلیکس انفارمیشن, کیونکہ ہم بہت ساری چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں by focusing on key elements or general patterns. This can lead to oversimplification where nuances, exceptions and complexities are overlooked. چیزوں کے اندر جو شیڈز ہوتے ہیں, چیزوں کے اندر جو تھوڑی سی ویریشنز ہوتی ہیں, جو مائنر ویریشنز ہوتی ہیں, وہ ہم سے اوور لک ہو جاتی ہیں اور کئی دفعہ ہم کر دیتے ہیں. اس کے نتیجے میں جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے ریالٹی کی, جس کو ہم ریالٹی سمجھتے ہیں, وہ ڈسٹارٹیڈ ہو جاتی ہے. اس کی ایگزامپل جو ہیں اوور سمپلیفیکیشن کی میں وہ آپ کے ساتھ کچھ شیئر کروں گا. یہ آپ کو ویری ڈائیورسفائڈ فیلڈ میں, یعنی اسٹارٹنگ فرام سائنس ٹو ہیلتھ کیئر ٹو سوشل ایشوز, ہر چیز میں ایکچولی یہ امپیکٹ کرتی ہے. جی میں لیٹ می گیو یو اے فیو ایگزامپلز آف دیٹ. فار انسٹنس سائنس جو ہے, فزکس میں اگر آپ دیکھیں تو فزکس میں وی ہیو جنرلی اگنورڈ دا بہیویئر آف سب اٹامک پارٹیکلز, اور ان کو ہم جو کچھ ہمیں دکھ رہا ہوتا ہے اس سے ہم ایبسٹریکٹ کرتے ہیں اور لاز بناتے ہیں, اور وہ جو ایکویشنز ہم بنا رہے ہوتے ہیں اور ماڈلز فارم کرتے ہیں جس کو ہم سائنٹیفک ریالٹی کہہ رہے ہوتے ہیں, اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں, وہ سارے بیسیکلی they relate to our abstracted information, وہ چیزیں جو ہم نے فوکس میں رکھی ہیں while making those rules. اکنامکس کو دیکھیے, اکنامکس میں آپ جو لوگ اکنامکس جانتے ہیں تو ceteris paribus جو ہے وہ اکنامکس کا بیسک آپ کو ہر لا میں مل جائے گا. جب بھی لا آف اکنامکس کوئی بھی بیان ہوگا تو وہ ہوگا کہ all things remaining the same یا all things holding equal, تو پھر یہ لا ہے. یعنی اگر چیزوں کی پرائس بڑھ جائے تو ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے, چیزوں کی پرائس بڑھ جائے تو سپلائی بڑھ جاتی ہے. یہ لا آف سپلائی, لا آف ڈیمانڈ جو ہم نے بنائے, اس میں دیکھیں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ ceteris paribus ہے. فار انسٹنس اس کے اندر اس چیز کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ وہ چیزیں اگر نیسیسٹیز ہوں گی تو ڈیمانڈ کم الاسٹک ہوگی, اس کو ہمیں الگ سے بیان کرنا پڑتا ہے. تو یہ جو اکنامکس کی ازمپشنز ہوتی ہیں یا اکنامکس کی لاز ہوتے ہیں, اس میں بھی ہم ان کو اوور سمپلیفائی کر کے بیان کر رہے ہوتے ہیں. انسانوں کا بیہیویئر جتنا بھی ہے, چاہے وہ اکنامکس میں ہو یا کسی بھی اور چیز میں. پولیٹیکل سائنس میں ہم نے بڑی بڑی کیٹیگریز بنا دی, خاص طور پر رشیا کے بعد دنیا کو ہم نے ڈیوائڈ کر دیا انٹو ٹو گروپس, ایک سوشلسٹ بلاک اور ایک کیپٹلسٹ بلاک. ٹھیک ہے جی, یہ بیسک ڈویژن کر دی. حالانکہ اس کے اندر بہت کچھ ڈفرینسز ہو سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ کلیئرلی دو بلاکس بن گئے تھے دنیا کے. There were many differences, but we categorized as whatever is not me was categorized as the other. اور یہ ایک پولیٹیکل اس میں ڈویژن ہم نے کر دی. ہسٹری میں دیکھیں آپ, ہسٹری کے جو جتنے بھی ایونٹس ہیں, یہ اگر آپ کبھی بھی دیکھیں تو مثال کے طور پر پارٹیشن کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پارٹیشن کی کچھ وجوہات تھیں, بہت ساری دوسری بھی تھیں. ٹھیک ہے جی, which probably would never get their place in the books. But the idea that we need to keep in mind is that even history, جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں, بلکہ
موسٹ آف اٹ از بیسیکلی این ایبسٹریکٹڈ فارم. ہمارے سامنے جس طرح بات ہوئی تھی کہ ایک ایونٹ ہوا ہے، اس ایونٹ کی رپورٹنگ ہوئی ہے، یہ سب سے پہلی یعنی جس نے ایکسپیرینس کیا ہے اس نے آگے سے ہسٹورین کو جنریشنز کے بعد رپورٹ کیا. یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے یہ ایبسٹریکشن در ایبسٹریکشن در ایبسٹریکشن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو جو جس فارم میں ہمارے پاس ہسٹری آتی ہے اس کے اوپر بڑے لوگوں نے اعتراضات بھی کیے، بہت کچھ لکھا بھی گیا، اور یہ بتایا گیا کہ ہسٹری بیسیکلی ہسٹورین کا ویو پوائنٹ ہوتا ہے، اور وہ جس جگہ پہ جو اس کا پرسپیکٹیو ہے اسی کو بیان کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح ہیلتھ کیئر میں دیکھیں آپ کہ ہیلتھ کیئر میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ وی ٹرائی ٹو ڈیٹرمن اے سنگل کاز فار اینی پرابلم دیٹ دا پیشنٹ از فیسنگ. اس کی کوشش ہو رہی ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کی اوبیسٹی کا پرابلم ہے تو اس کو اوور ایٹنگ سے ریلیٹ کر دیں گے، حالانکہ اس کے اندر بہت سارے سائیکولوجیکل فیکٹرز ہو سکتے ہیں، بہت سارے انوائرمنٹل، بہت سارے جینیٹک فیکٹرز ہو سکتے ہیں، لیکن ہم جنرلی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ایک دو چیزوں کے ساتھ ریلیٹ کر کے بیان کریں. یہ اوور سمپلیفیکیشن کی مثالیں ہیں. اسی طرح انوائرمنٹل سائنسز میں دیکھیے کہ ہم نے کیا کیا کہ ہم نے بڑے کمپلیکس ایکو سسٹمز کو لیا جس میں ہر چیز انٹر ریلیٹڈ ہے، اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ کس طرح سے چیزیں جو ہیں سمپلیفائڈ فوڈ چینز میں ڈیوائڈ ہو جاتی ہیں، یعنی ایک چیز دوسری اٹھا رہی ہے، دوسری تیسری اٹھا رہی ہے، اور اس طرح سے ایک پورا سسٹم وجود میں آتا ہے. حالانکہ ان کی اس کے علاوہ بہت کچھ کانٹریبیوشن ہے، بٹ وی ٹینڈ ٹو مس آؤٹ آن دوز، وی ٹینڈ ٹو، بیکاز ہمارا فوکس اس وقت ایک خاص کیٹیگرائزیشن کے اوپر ہے. اسی طرح آپ دیکھیے ایجوکیشن میں ہم نے کیا کیا ہے کہ وی ہیو ڈیوائڈیڈ کمپلیکس سبجیکٹس بائی سپرفیشلی ریڈیوسنگ دیم ٹو لیول. ٹھیک ہے جی. اس کو سپرفیشل لیول پر ان کو تاکہ وہ اکوموڈیٹ ہو سکے اسٹینڈرڈائز قسم کے کریکولم بنانے پہ، کہ ہمیں یہ چیزیں اس اسٹیج پہ پتہ ہونی چاہیے بچوں کو، یہ پتہ ہونی چاہیے. اور وہ جو چیزیں پتہ ہونی چاہیے، میں نے جس طرح ایک دفعہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ لرننگ جو ہے وہ سیکوینشل نہیں ہو رہی ہوتی، وہ لیٹرل ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. وہ جمپس میں ہو رہی ہوتی ہے، زگ زیگ چل رہی ہوتی ہے. لیکن واٹ وی ہیو ٹرائی ٹو میک، ایز وی ٹرائی ٹو میک آور سی وی فار انسٹنس، آپ اگر اپنا ریزیومے بنائیں گے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس ریزیومے میں کیا کچھ آپ ایبسٹریکٹ کر کے ڈال رہے ہیں. دیٹ شوڈ بی اے ویری گڈ ایگزامپل آف us, in a way, simplification, oversimplification. We tend to show through our resumes that our life was very well planned. حالانکہ اگر آپ اس پہ دیانتداری سے غور کریں تو اٹ واز فل آف ایکسیڈنٹ. ایک جگہ سے مایوسی ہوئی، دوسری جگہ فیلئر ہوا، تیسری جگہ پہ کچھ ایکسیپٹنس ہوئی، آگے چل کے ہمیں کچھ اپرچونیٹیز کھلی، اس میں آپ نے اچھا کیا، برا کیا. دس has been the story of your life, but we tend to show as if it was a very well planned life, and this is the case with every resume almost that you come across. تو ایجوکیشن کا بھی اسی طرح سے معاملہ ہے کہ ہم سبجیکٹس کو جو ٹیچ کر رہے ہوتے ہیں بڑے وہ کمپلیکس چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن ہم ان کو سمپلیفائی کرتے ہیں بچوں کے لیے، یہ بتاتے ہیں کہ یہ اس طرح سے ہے یہ سبجیکٹ، بٹ دیٹ گیوز اے ڈسٹارٹیڈ ویو آف دیٹ سبجیکٹ. ایک سمپلیفیکیشن جو ہے، اوور سمپلیفیکیشن جو ہے، وہ چیزوں کو ڈسٹارٹ بھی کرتی ہے. مارکیٹنگ کو دیکھیے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی دوائی مارکیٹ کر رہے ہیں تو اس کو بالکل آسمان پہ چڑھا دیں، اور کچھ عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر سے تو بہت ساری پرابلم نکل آئی ہیں. وہ جو پرابلم تھی وہ ہم نے ایسا نہیں کہ ہم نے اس وقت ان کو مارکیٹ نہیں کیا تھا یا بتایا نہیں تھا. موسٹ آف دا ٹائم وی were not even aware of them because we were focused on a few or one of those qualities that we wanted to project. لیگل سسٹمز میں بھی اسی طرح کی پرابلم ہو جاتی ہے جی. ہمارے لیگل سسٹمز کے اندر بھی اوور سمپلیفیکیشن ہو جاتی ہے when we try to simplify the complex issues in order to reach practical decisions. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایویڈنس کو کیٹیگرائز کریں کہ یہ ایویڈنس ہے، اس طرح سے اس کو دیکھنا چاہیے، اس طرح سے اس کی ریلائبلٹی ڈٹرمن ہوگی، حالانکہ بہت کچھ ایسپیکٹس اس کے اندر دوسرے ہو سکتے ہیں. اینڈ فائنلی اگین the same goes for social issues where oversimplification can be seen in discussions of social issues. آپ بڑے آرام سے پتہ چل جائے گا اگر آپ کسی کی ڈسکشن سن رہے ہیں کہ پاورٹی کے اوپر اگر کوئی بات کر رہا ہے تو شاید ایک یا دو یا تین چیزیں بیان کر رہا ہے کہ یہ مسائل ہیں اس کی وجہ سے پاورٹی ہے، یہ پرابلمس ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اندر ریسزم بہت زیادہ ہو گیا. یہ اگر آپ اس کو ڈیپر اسٹڈی کریں تو دے آر آل ویری کمپلیکس ایشوز، اس کے اندر بہت کچھ ڈفرینٹ چیزیں موجود ہیں. اسی طرح سے ہم سوسائٹی جو پرابلمز ہیں باقی جن کو کہ اگر ایجوکیشن کے اوپر غور کریں تو اس کے اوپر بھی اس کے پرابلمز کو ڈٹرمن کرنے لگ پڑیں گے. میں نے خود اس کو کئی دفعہ بیان کیا ہے، آپ نے سنا ہوگا
کہ ہمارے ایجوکیشن کی ایک مین پرابلم یہ ہے کہ وہ کمپیٹیٹیو ہے. کمپیٹیٹیو ہونا ایک پرابلم ہے، اس کی بہت ساری دوسری پرابلم ہے، بے تحاشا ہے. یہ اس طرح کی اوور سمپلیفیکیشن کا ہم شکار ہو جاتے ہیں ان دا فرسٹ کیس. یہ اس کا امپیکٹ ہے جی، اس کو سمجھنا ہے. اور یہ ہماری ذاتی زندگی میں بھی ہو رہا ہوتا ہے، ایگزیکٹلی اسی طرح سے ہو رہا ہوتا ہے. ہم ایک ایشو کو دیکھتے ہیں اور اس میں جو سب سے پہلی کاز ہمارے ذہن میں آتی ہے، ہم اسی کو اصل کاز سمجھ لیتے ہیں. کوئی کام ہوا ہے، کوئی بات ہوئی ہے، مثال کے طور پر ابھی کل ہی میری ایک گفتگو ہو رہی تھی جس میں کہ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اگر میری اولاد جو ہے وہ میرے کہنے کے مطابق عمل نہیں کر رہی، مجھے جو غصہ چڑھتا ہے وہ اصل میں اس بیسک ازمپشن کی بیسس پر چڑھ جاتا ہے کہ انہوں نے میری بات کو اہمیت نہیں دی، یا انہوں نے میری بات سنی نہیں ہے، یا میری بات کو توجہ سے نہیں سنا ہے، یا مجھے کوئی یعنی ڈس اوبیڈینس کا شکار ہوئے. وی ٹینڈ ٹو forget that انسان اپنے ذہن سے چیزوں کو سن رہا ہوتا ہے. اگر وہ انوالوڈ ہے، کئی چیزیں آپ نے محسوس کیا ہوگا that if you are involved you tend to miss out on those. Even if you're looking at, for instance, the news, you will tend to miss out on those. So we sort of discount all those other factors کہ جو ہمیں اپنی جو اصل موٹیو ہم نے ڈٹرمن کیا اس سے ہٹا سکتے ہوں. ہمارا ذہن اس کو فوراً ڈسکاؤنٹ کر دیتا ہے کہ نہیں، اگر یہ ہوا ہے اور یہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ ہوا ہے تو پھر تو یقینی بات ہے کہ وہ میری بات کو اگنور کر رہے ہیں. دوسری جو اس میں امپیکٹ ہے اس کا، we categorize it as stereotyping and generalization. Abstracting can contribute to the formation of stereotypes and generalization by categorizing and grouping. یہ آپ نے یاد ہوگا، ہم نے اس کو خاص طور پہ دیکھا تھا کہ ایک abstracting ہے جس کو classifying abstracting کہتے ہیں. This is what is happening over here. And grouping things based on shared characteristics, people may assume or judge individuals or groups that do not accurately reflect their true diversity or individuality. یہ آپ اپنے اوپر تھوڑی دیر کے لیے غور کر کے دیکھیے کہ ہم کس طرح سے لوگوں کو ان کے کاموں کے لحاظ سے، ان کی برادری کے لحاظ سے، ان کی جائے پیدائش کے لحاظ سے، ان کی فیملیز کے لحاظ سے we tend to categorize them. ٹھیک ہے جی. اس کی جو مثالیں ہیں بہت ساری، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جی. they again they tend to be in almost every sphere of life. ہماری سب سے پہلی جو کیٹیگرائزیشن ہم کرتے ہیں وہ اسٹیریوٹائپنگ کرتے ہیں، وہ ریشل ہے. وی ٹینڈ ٹو ریسز کے ساتھ ہم ڈٹرمن کرتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے صرف کہ یہ ویسٹ میں بہت ہے، ہماری اپنے سوسائٹی میں یہ بات ہے. جس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ شیخ ایسے ہوتے ہیں یا چودھری ایسے ہوتے ہیں یا ارائی ایسے ہوتے ہیں، تو یہ بیسیکلی ہم کیا کر رہے ہیں، اسٹیریوٹائپس بنا دیتے ہیں. نمبر 2، وی ٹینڈ ٹو کیٹیگرائز پیپل بائی دیئر جینڈر. تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے جی. ہم نے اتنی کلیئرلی جینڈر ڈسٹنکشن کر دی کہ آج جب یہ پیدا ہوتا ہے ٹرانسیکشول جب فینامنن جس وقت پیدا ہوتا ہے، تو اصل میں وہ اسٹرکٹ ڈیفینیشنز کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. یعنی اگر آپ غور کیجئے تو ٹرانسیکشول ہونا، یا یہ بات کہ میرا جسم جو ہے وہ اصل میں میری ذات کی عکاسی نہیں کر رہا ہے، یہ جو کانسیپٹ ہے میری ذات کیا چیز ہے. ہاؤ ڈو آئی نو، فار انسٹنس if I have a male body, how do I know that I feel like a woman? I've never been a woman, or maybe I've never been a man. There is no way to distinguish what exactly are you feeling. I mean, how do you know کیا ہو رہا ہے. میں نے اس چیزوں کو دیکھا، جینڈر اسٹیریوٹائپنگ جب میں نے دیکھی تو پتہ چلا کہ جو کچھ میں فیل کر رہا ہوں وہ تو اصل میں بندے عام طور پر نہیں فیل کرتے. دیٹ از ناٹ دا وے مین اور ویمن ایدر وے دے فیل. سو وہ اتنی اسٹرانگ اسٹیریوٹائپنگ ہو گئی کہ جس کے نتیجے میں، اور یہ ازیوم کر لیا گیا کہ آل ویمن فار انسٹنس آر ویری نرچرنگ، دے ویری کیئرنگ، دے ویری soft, for instance. All men are very aggressive, they are less empathic. یہ ساری چیزیں. If I feel that I have developed some empathy, I can start feeling as if I am no longer in the clearly set of categories which is known as male. So this is the kind of distinctions that we have made over these by these researchers. کیوں کیا کیا یہ ہم نے اسٹیریوٹائپنگ کر دی، ہم نے کلچرل جنرلائزیشن کر دی. ہم نے ازیوم کیا کہ سب لوگ جو ایک کلچر کو بلانگ کرتے ہیں
ان کے اندر ایک کوالٹی ہوتی ہے. یہ آپ ابھی غور کریں گے تو دس از واٹ وی ڈو وین وی سے کہ ویسٹ ایسا ہے یا ایسٹ ایسا ہے یا مسلمان ایسے ہوتے ہیں. یہ بیسیکلی ہم کیا کر رہے ہیں, ہم ریلیجس یا کلچرل اسٹیریوٹائپنگ کر رہے ہیں. جو ریلیجس میں نے آگے جتنا لکھا بھی ہوا ہے, the next category is religious stereotyping. This is what we are continuously doing. Age stereotyping. یہ اس زمانے میں تو بہت ہی زیادہ ہو گئی. جب آپ نے یہ کیٹیگرائزیشن کر دی نا جی کہ جن ایکس ہے, یہ جن زی ہے, یہ جن وائی ہے, یہ ملینیلز ہیں, یہ these are all people, they are all humans, they cannot be categorized into a particular set کی سب کی یہ کوالٹیز ہے. اس کے نتیجے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ سمجھتے ہی ہیں کہ ہم نے جس طرح سے کیٹیگرائز کر دی. میں نے آپ کو کل کسی سیشن میں یہ بتایا تھا نا کہ 300 ایئرز بی سی پر جو کچھ لکھا گیا تھا بچوں کے بارے میں, یعنی 300 ایئرز بی سی لائک اسٹوئکس اینڈ یہ جو گریک فلاسفرز تھے, ان کے زمانے میں جو کچھ لکھا جاتا تھا اس کو اگر دیکھا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ پیپل آلویز ہیڈ دس سینس کہ نئی جنریشن جو ہے نا اس کے اندر ویلیوز کی کمی ہو گئی ہے. 300 سال بیفور کرائسٹ کی میں بات کر رہا ہوں گی, اینڈ وی اسٹل فیل کہ یہ ہم آج بھی یہ 10-10 15 برس کے حساب سے ایک جنریشن کو ڈیوائڈ کر کے ایک نئی جنریشن 20 ایئرز 22 ایئرز کے بعد ایک نئی جنریشن کو ہم کیٹیگرائز کر سکتے ہیں کہ یہ اس کے اندر یہ کوالٹی ہے. پھر ہم نے کی پروفائلنگ کرتے ہیں ہم, ہمارے لا انفورسمنٹ میں بہت پروفائلنگ ہوتی ہے. آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ وہ پروفائلنگ آپ کے اوپر بھی اثر ڈالتی ہے. ہمارے ہاں جو خاص طور پہ جو موویز میں اگر آپ کسی کو گنڈا دکھاتے ہیں تو اس کا ایک خاص حلیہ, ایک خاص طریقے کے وہ اس کا بیہیویئر. تو آپ اگر مارکیٹ میں جا رہے ہیں اور ایک آدمی نے اگر بیٹ سے ایک خاص طرح کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا خوف آنا شروع ہو جائے, بیکاز یو ہیو دیٹ اسٹیریوٹائپ ان یور مائنڈ کہ یہ اصل میں ایک ولن کا رول پلے کر رہا ہے شاید اس مارکیٹ میں. اسی طرح مارکیٹ کی سیگمنٹیشن جب ہم کرتے ہیں مارکیٹنگ کے اندر, تو ایک بڑی امپورٹنٹ سیگمنٹیشن کا جو ایسپیکٹ ہے وہ یہ کہ یہ ہم ڈٹرمن کرتے ہیں کہ اس جنریشن کی کیا ٹیسٹ ہے, ایز اف ساری جنریشن کا ایک ہی ٹیسٹ ہے. دیز آر امپورٹنٹ ایسپیکٹ کہ جن کو سمجھ, اور یہ آپ کی ذاتی زندگی میں بھی ہو رہا ہے. اسی طرح پولیٹیکل اسٹیریوٹائپنگ کرتے ہیں جی. اس کی بڑی اچھی مثال مل جائے گی آپ کو اپنی لینگویج میں, جس طرح کی لوگ لینگویج بول رہے تھے. یہ جیالے ہیں, یہ آئی ڈونٹ نو, یہ جو فالوورز کو نون لیگ کے فالوورز کو ایک خاص نام دے اور پی ٹی آئی کے فالوورز کو ایک خاص نام دے دیا جاتا ہے. یوتھیے ہیں, یہ میں نے بہت لوگوں کو سنا. میں نے انفیکٹ آئی ونس آسکڈ a very decent and a very a well educated person کہ آپ یہ جو بولتے ہیں so do you think that this is what people would be all right saying؟ تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ یہ they call themselves that. I said I really doubt it. I mean I think it is the opponent who calls them that. مطلب جیالے جو ہیں یہ اصل میں صرف ایک دفعہ یوز ہو گیا ہوگا اور اس کے نتیجے میں آپ نے پیپلز پارٹی کے لیے بولنا شروع کر دیا, ٹھیک ہے نا جی. تو دس از واٹ از ہیپنگ اوور ہیئر, پولیٹیکل اسٹیریوٹائپنگ. آپ کو تھوڑی دیر کے لیے کسی سے بات کی, آپ کو لگا کہ یہ تو اصل میں اس پولیٹیکل پارٹی کے حق میں بات کرے, تو آپ نے اس کو لیبل دے دیا کہ یہ اصل میں اس طرح کا. اچھا, اس کے بعد آپ نے ان کی بھی کیریکٹرسٹکس اپنے ذہن میں بنائی ہوئی ہیں کہ یہ جو یوتھیے ہوتے ہیں یہ کیسے ہوتے ہیں, اور یہ جو جالے ہوتے ہیں یہ کیسے ہوتے ہیں, یہ سب کچھ آپ نے کیا ہوا. اسی طرح سے ہماری ایجوکیشنل جنرلائزیشن ہے. We assume that all students of a particular age or grade are at the same level of development. کلاس 2 کے بچوں کو یہ آنا چاہیے, کلاس 7 کے بچوں کو یہ آنا چاہیے. یہ ہم نے جنرلائزیشنز کی ہوئی ہیں. یہ وہ ایبسٹریکشن ہیں جس کے نتیجے میں یعنی اسٹیریوٹائپنگ اور کیٹیگرائزیشن اور جنرلائزیشن ہوتی ہوئی ہیں. ہماری ورک پلیس اسٹیریوٹائپنگ ہوتی ہے بہت کچھ. We assume that all managers are authoritative, for instance. We assume that all staff members should be submissive or obedient, otherwise they are not doing what is required of them. اسی طرح ہماری نیشنل اسٹیریوٹائپنگ بھی ہوتی ہے. We stereotype at a geographical national level کہ پاکستانی ایسے ہوتے ہیں, انڈینز ایسے ہوتے ہیں. They are themselves such a huge race, اور پھر ہر انڈیویجول اصل میں ایک انڈیویجول ہے. جو چیز ہم بھول جاتے ہیں یہ ویسے ہی ہے جس طرح سے مثال کے طور پر اگر ایک ہرڈ آف کاؤز ہے تو ایچ انڈیویجول از اے کاؤ, یعنی کہ اگر غور کیا جائے تو وہ بھی ایک دوسرے سے بالکل ڈفرینٹ ہے.
ہم یہ جو ایسپیکٹس ہیں جی اس کو آئندہ بھی لیں گے. دیر آر اباؤٹ 6 کیٹیگریز. ان کو میں انشاءاللہ ایک ایک کر کے لے لوں گا. اینڈ آفٹر دیٹ وی ول بی ٹیکنگ اپ دا فائنل ٹاپک آف واٹ کین وی ڈو اباؤٹ ہیونگ نون دس. ہمیں اب یہ معلوم ہو گیا کہ ہم ایبسٹریکٹ کرتے ہیں, کانشیسلی بھی کرتے ہیں, انکانشیسلی بھی کرتے ہیں. ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ وہ ٹائپس آف آرڈرز آف ایبسٹریکٹنگ کیا ہوتے ہیں. ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ ٹائپس آف ایبسٹریکٹنگ کیا ہوتی ہیں. معلوم ہو گیا کہ اس کا امپیکٹ ہمارے اوپر کیا ہو رہا ہے. اینڈ ناؤ وی ول ایکچولی الٹیمیٹلی be taking up the final topic, not now. In fact, we will be taking it up after 2 sessions, because I think it will take another 2 sessions to complete these impacts. اور میرا خیال ہے کہ 20 minutes ہی لگیں گے. تو اس وجہ سے I'll stop here inshallah, and we will continue this topic in the next session اگر اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوگی. بہت شکریہ جی. انشاءاللہ I'm available for your questions now.